اگر آپ ملک کے ساتھ کھڑے ہیں اور ملک کا اسٹانس ہے کہ ٹو نیشن تھیوری وہ مانتے ہیں، تو پھر آپ کیوں نہیں ٹو نیشن تھیوری کو مانتے ہیں؟ کیا اس خاتون سے، جس سے کہ یہ کیس ابھی فی الحال ہائی لائٹ ہوا، اس خاتون سے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے کسی بھی طور سے براہ راست ان سے بات چیت کرنے کی کوشش کی؟ آج ہمارے ساتھ ہے بات چیت کرنے کے لیے مولانا فیصل ولی رحمانی صاحب. یہ سیکریٹری ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے، ساتھ ہی امیر شریعت ہے بہار، بنگال اور اڑیسہ کی جو امارت شریعہ ہے ان کے. حضرت آج جو پریس کانفرنس ہوئی، اس پریس کانفرنس میں بہت سارے مدعوں پر آواز اٹھایا گیا. سب سے پہلے میں اسی سے شروعات کروں گا. فلسطین کے موضوع کو کس طور پر آپ دیکھتے ہیں پرسنلی، اور بورڈ کا جو کمنٹ آیا ہے وہ کیا ہے؟ بورڈ نے حکومت سے یہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ وہ جو پالیسی پہلے سے طے ہے فلسطین کی، اس پر وہ جو پرنسپل اسٹینڈز اس کا اس پہ قائم رہے، اور اسرائیلی گورنمنٹ سے جو وہ ملٹری جو ریلیشن شپ ہے اس کو وہ سسپینڈ کرے، اور جو ویپنز وغیرہ کی جو ڈیلنگ چل رہی ہے اس کو وہ روکے تاکہ جینوسائڈ رک سکے. ایک آرگومنٹ یہاں پر دیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ ملک کے ساتھ کھڑے ہیں اور ملک کا اسٹانس ہے کہ ٹو نیشن تھیوری وہ مانتی ہے، اور آپ کا ملک فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے اور اس کی دہائی بھی آپ دیتے ہیں، تو پھر آپ کیوں نہیں ٹو نیشن تھیوری کو مانتے؟ کیونکہ وہ زمین فلسطین کی ہے اور اس زمین کو قبضہ کیا گیا اور انلیگل مینس سے کیا گیا. اس وجہ سے ٹو نیشن تھیوری اس کی، یعنی جیروزلم کہہ رہا ہوں، معاف کیجیے، اسرائیل اور فلسطین، اس لیے ہم لوگ اس کو نہیں مانتے اور ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پوری زمین فلسطین کی. تو آپ اس معاملے میں اپنے ملک کے ساتھ نہیں ہیں؟ نہیں، گورنمنٹ نے ایک اپروچ لیا ہوا ہے ہماری، اور گورنمنٹ بہت سے اپروچز لیتی ہے. ہم لوگوں کی کوشش ایز مائنورٹیز اس ملک میں یہ ہونی چاہیے کہ گورنمنٹ کو ایجوکیٹ کریں، گورنمنٹ کو بتائیں اور اس کی پالیسیز کو ٹھیک کروانے کی کوشش کریں. جیسا کہ آپ نے کہا کہ لاء کا جو مقصد ہوتا ہے وہ شانتی قائم کرنا ہوتا ہے، پیس قائم کرنا ہوتا ہے. آپ نے UCC کے معاملے میں بات کرتے ہوئے یہ بات کہی. تو پیس تبھی ممکن ہے جب حقوق دیے جائیں، اور یہ جو فیصلہ لیا گیا سپریم کورٹ کی طرف سے جو خرچہ دینے کو لے کر کے، اس میں یہی آرگومنٹ دیا جاتا ہے کہ اس سے مسلم عورتوں کو حقوق ملیں گے، اور یہاں یہ کہا گیا کہ اس سے ان کے حقوق کی پامالی ہوتی ہے. وہ کیسے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام نے عورتوں کو حقوق دیے ہوئے ہیں، اور اسلام نے بتایا ہوا ہے کہ کن لوگوں کی ذمہ داری ہے اس کی کفالت کرنا. ٹھیک ہے نا؟ اگر خدا نخواستہ میری بہن اپنے شوہر سے کسی وجہ سے وہ الگ ہو جائیں، تو اسلام نے مجھے بتایا ہوا ہے اور اسلام نے ان کو بتایا ہوا ہے کہ اب ان کی کفالت کس کی ذمہ داری ہے. تو عورتوں کے حق پریزروڈ ہیں اسلام میں مکمل. عورتوں کی پامالی کیسے ہوتی ہے؟ وہ ایسے ہوتی ہے میرے بھائی کہ دونوں میں تلخی ہو گئی ہے، اور اب کسی نے کہا مرد سے کہ اگر تم اسے طلاق دے دو گے تو تمہیں اسے زندگی بھر یعنی مینٹیننس دینا ہوگا. تو وہ مرد کیا کہے گا؟ وہ کہے گا تم اس گھر میں رہو، الگو میں کنی ہوم. ٹھیک ہے نا؟ وہ اس کو مینٹیننس دیتا رہے گا اور وہ اس کے نکاح میں پڑی رہے گی. تو یہ ایک طریقے سے عورتوں کے حقوق کی پامالی ہے. لیکن ایک سچویشن یہ بھی تو آپ کو جاننا چاہیے کہ اسٹیٹسٹکلی جو مسلمان عورتیں وہ شادی کے، جہاں تک مجھے یاد ہے، ودین 5 ایئرس وہ ری میری کر کے اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاتی ہیں. اور اینڈ دس از دا ویژن آف اسلام. دیٹس گڈ، دیٹس گڈ. اٹس یور پرسپیکٹو. بٹ اٹس ڈیٹا فیکٹ. اٹس ڈیٹا فیکٹ. یس، ڈیٹا فیکٹ. اوکے، گریٹ. سو لیکن اس میں بات یہ ہے نا کہ اگر کوئی خاتون یہ چاہتی ہے کہ میرے اوپر یہ ظلم کر رہا ہے یہ شخص، اور میں نہ صرف ان کی شادی سے نکلنا چاہتی ہوں، بلکہ میں چاہتی ہوں کہ اسے یہ احساس ہو کہ اس نے جو ظلم کیا ہے یہ پنشمنٹ کیسا ہوتا ہے، اور اس کے تحت وہ پرسنلی فیل کرتی ہو کہ ہاں ایسا ہی ہونا چاہیے، جو کہ پورٹری کیا جاتا ہے کہ زیادہ تر مسلم خاتون جو ہے غصے میں ہیں اور تاکہ وہ سزا دینا چاہتی ہے. تو اس میں تو وہ خاتون کو لگے گا کہ میرے اوپر ظلم نہیں ہو رہا ہے. ہاں، آپ یہ بات کر رہے ہیں ریونج کی. ٹھیک ہے نا؟ ریونج از نو سولوشن. ریونج از ناٹ اے سولوشن. آپ مجھے کوئی بھی انڈین لا بتا دیجیے جو ریونج پر بیسڈ ہو. ٹھیک ہے نا؟ 1400 سال پہلے اسلام نے تمام لا سے ریونج کو ہٹا دیا. ٹھیک ہے نا؟ اور تمام چیز کو اللہ کی مرضی پر لا کر کے. قصاص کیا ہے؟ قصاص کیا چیز ہے؟ ایک انٹورڈ ان ہیومین انسیڈنس ہوئی ہے، تو ایک پیونیٹیو پنشمنٹ ہے جو دیا جانا ہے، جس کی وجہ سے ایک ایسا میسج جانا ہے
کہ اس کے بعد کوئی اور کام نہ ہو. ویسے میں آپ کو بتاؤں, آپ مجھے بتائیے کہ 1400 سال کی ہسٹری میں کتنے لوگوں کا ہاتھ کاٹا گیا؟ نہیں, بہت 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 کم ڈیٹا بہت کم نہیں, ایک ہاتھ کی فنگر پہ کاؤنٹ کر لیں گے. ہاں میں نے کہا نا کہ بہت کم ڈیٹا ہے, ایسا نہیں کہ بہت زیادہ لوگ نہیں. تو ابھی جو ہے مگر ہاتھ کاٹنے کا ایشو حضرت تو اکانومی سے ریلیٹڈ ہے. آج کے زمانے میں بھی پیونیٹیو پنشمنٹس ہیں. فار ایگزامپل امریکہ میں ملٹیپل لائف پنشمنٹس دی جاتی ہیں. آپ 300 سال تک جیل میں رہیں گے, ٹھیک ہے نا, آپ 300 سال تک جیل میں رہیں گے. جب آپ نے کہا ریونج نہیں ہے تو اس میں دس از ناٹ ریونج, یہ پیونیٹیو پنشمنٹ ہے. خیر ہم لوگ فقہ میں جا رہے ہیں تو میں ذرا واپس لوٹتا ہوں. سوری, آ گیا کہ جو ہے خرچہ دینا ہوگا, یہ ساری باتیں کہی گئی. یہ کہی گئی سپریم کورٹ کے ذریعے. تو عورتوں نے خود ہی ڈیسائیڈ کیا, اس خاتون نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے سپریم کورٹ جانا ہے, اور سپریم کورٹ نے ایک پرٹیکولر قانون کے تحت یہ فیصلہ دیا ہے, کہیں ہوا سے فیصلہ آیا نہیں ہے. اب اگر مسلم قوم کی خاتون خود ہی سپریم کورٹ جا رہی ہے, آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ جا کر کے وہاں سے قضاء سے فیصلہ نہیں لے رہی ہے, یہ تو ان کی مرضی ہے نا, اور اس پر سپریم کورٹ فیصلہ دے رہا ہے, تو ان کی مرضی کو کہیں آپ روک تو نہیں رہے؟ نہیں, دیکھیے انڈیا میں سب لوگ فری ہیں. جن کو شادی کرنا ہے اس میں وہ اس میں کریں گے, جن کو شادی کرنا ہے SMA میں وہ SMA میں شادی کریں گے, جن کو شادی کرنا ہے نکاح کے ذریعے وہ نکاح سے کریں گے, ٹھیک ہے نا. 22 کروڑ لوگوں میں بہت ممکن ہے کہ اس عورت کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ وہ مسلم سوسائٹی میں اس کا پورا نظام ہے, مسلمانوں کا پورا نظام ہے. بہت سے مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے. یہ بہت ممکن ہے کہ انہی میں سے ایک ہوں, ٹھیک ہے نا. اور جب انہیں پتہ چلے کہ ایسا نظام موجود تھا اور انہیں کورٹ میں اتنے سال لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں تھی, ان کی کفالت پہلے موجود تھی ان کے گھر میں, ٹھیک ہے نا, اور اسلامی شریعت میں وہ پوری چیزیں موجود ہیں, تو پھر کوئی ایشو نہیں تھا. اس ضمن میں ایک آخری سوال وہ یہ کہ کیا اس خاتون سے جس سے کہ یہ کیس ابھی فی الحال ہائی لائٹ ہوا, اس خاتون سے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے کسی بھی طور سے براہ راست ان سے بات چیت کرنے کی کوشش کی؟ میں معافی چاہتا ہوں, مجھے اس سلسلے میں خبر نہیں ہے. جی جزاک اللہ. اینڈ لنچنگ پر ایک بات کہی گئی, اینڈ یہاں سے ہماری بات چیت انشاءاللہ ختم ہوگی. لنچنگ پر یہ کیس جو ہے لگاتار بڑھتا چلا گیا. یہ آرگومنٹ دیا گیا کہ 2024 کا جو چناؤ ہوا اس میں یہ جو ہے میسج دیا ہے کہ کمیونل فورسز نہیں چلیں گے, اور ان کو ڈاؤن کیا ہے یہاں کے لوگوں نے, عام پبلک نے, جبکہ لنچنگ کا کیس اس کے بعد ترنت رائز ہوا. اسے آپ کس طور پر دیکھتے ہیں؟ اسے میں صرف اس طور پہ دیکھتا ہوں کہ جب کچھ لوگ پاور میں نہیں ہوتے تو انہیں پاور میں آنے کے لیے نفرت کو پھیلانا ہی ہوتا ہے. تو یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے, نفرت کو پھیلانے کی کوشش. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک.